السلام علیکم دوستوں، پھر سے آج کی اسٹوری کا نام ہے قسمت کا کھیل۔ سلطان قطب الدین نے اپنے عہد حکومت میں کسی دشمن پہ حملہ کیا اور اس کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چونکہ قطب الدین کا وقت پورا ہو چکا تھا، اس لیے محاصرے کے دوران دشمن کے کسی سپاہی کا تیر اس کی آنکھ میں آ کر لیا۔ اس تیر کے زخم کی وہ تاب نہ لا سکا اور وہیں اس میں وفات آئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غورستان کے مشہور قلعوں پر غزنوی قابض ہو گئے۔ اس ہنگامے کے دوران ہی میں قطب الدین کا بیٹا سام ہندوستان کی طرف فرار ہوا۔ آخرکار ایک ایسا وقت بھی آ گیا جب اسے وطن کی محبت نے ستانا شروع کر کیا، یہاں تک کہ اس نے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر وطن جانے کے لیے دریا کا سفر اختیار کیا۔ ان لوگوں کی کشتیاں ابھی تھوڑی ہی دور پہنچی ہوں گی کہ مخالف ہوا کی تپیڑ سے شروع ہو گئی۔ ہوا کی تیزی لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ دریا میں تلاطم پیدا ہو گیا اور ان وطن کے مشتاقوں کی کشتیاں ٹوٹ پھوٹ کر غرقاب ہو گئیں۔ سام اور اس کے تمام ہم سفر پانی کے موجود لقمہ بن گئے، لیکن سام کا ایک بیٹا جس کا نام عز الدین حسن تھا، ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کے سہارے ڈوبے کو تنکے کا سہارے کی مصداق دریا میں تیرنے لگا۔ اتفاق سے اس کشتی میں ایک شیر بھی تھا اور جب کشتی تباہ ہوئی تو اس نے بھی اپنے پنجے سے کشتی کے تختے کو پکڑ لیا اور تیرنے لگا۔ یہ تختہ وہی تھا جس کا عز الدین نے سہارا لے رکھا تھا۔ البر شیر اور عز الدین دونوں ہی ایک خطرناک سفر میں ساتھ تیر رہے تھے۔ روز اور 3 راتیں اسی عالم میں گزر گئی۔ بیچارہ عز الدین بھوکا پیاسا تختے کی ساتھ چمٹا ہوا بہتا چلا جا رہا تھا۔ 3 روز کے بعد خدا نے اس مصیبت کو دور کیا اور وہ تختہ کنارے سے آ لگا۔ شیر نے فوراً جنگل کی راہ لی اور عز الدین کو اپنے صحیح سلامت بچ نکلنے پر بارگاہ خداوندی میں شکر ادا کیا۔ عز الدین نے دریا کے کنارے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے ایک شہر کے آثار نظر آئے۔ یہ اجنبی مسافر اٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ چونکہ کڑی مصیبت اور فاقہ کشی کی وجہ سے اس میں جلنے کی سکت باقی نہ رہی تھی، اس لیے وہ بڑی مشکلوں سے سورج ڈھلنے کے وقت شہر میں پہنچا اور مسافروں کی طرح ایک دکان میں پڑ کر سو رہا۔ وہاں کے چوکیداروں نے اسے چور سمجھ کر پکڑ لیا اور کوتوال شہر کے سامنے پیش کیا۔ کوتوال نے بغیر کسی قسم کی تحقیقات کیے اسے جیل خانے میں بھجوا دیا، جہاں بیچارہ پورے 7 سال تک رہا۔ 7 سال بعد اس کے اچھے دن آئے اور حاکم شہر کسی مہلک مرض میں مبتلا ہوا۔ اس مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے قیدیوں کو آزاد کیا اور یوں عز الدین کو آزادی کی زندگی نصیب ہوئی۔ قید خانے سے چھوٹنے کے بعد عز الدین غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ڈاکوؤں کا ایک گروہ ملا۔ انہوں نے یہ دیکھ کر عز الدین بلند و بالا خوب طاقتور ہے، اسے اپنے گروہ میں زبردستی شامل کر لیا۔ جس رات عز الدین سے اس گروہ میں شامل کیا گیا، اسی صبح کو سلطان ابراہیم کے لشکر نے ان ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ سلطان کا لشکر ایک مدت سے اس گروہ کے سراغ میں تھا۔ عز الدین بیچارہ ابھی ایک قید ہی سے چھوٹا تھا، اسے دوسری قید بھگتنی پڑ گئی۔ ان ڈاکوؤں کو ماں عز الدین کے سلطان ابراہیم کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ان سب کو تہہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ان ڈاکوؤں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا اور جلاد باری باری ان کے سر تن سے جدا کرنے لگا۔ جب عز الدین کی باری آئی، جلاد نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تو عز الدین نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ٹھنڈی سانس بھر کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے خدا، مجھے پورا یقین ہے کہ تیری ذات ہر طرح کے ظلم اور جور سے بالکل پاک ہے۔ یقیناً قطعاً یہ علم نہیں ہے کہ میں بے گناہ کس لیے مارا جا رہا ہوں۔ عز الدین کی باتیں سن کر جلاد نے اس سے کہا، کیوں مکار، اب خدا کے سامنے بے گناہوں کی طرح فریاد کر رہا ہے، حالانکہ تجھ سے زیادہ کوئی ظالم نہیں ہے۔ ایک عرصے تک تو خدا کے بندے پر ظلم اور بادشاہ کی اطاعت سے سرکشی کرتا رہا، کیا ایسی بد کرداریوں اور باوصف تو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہے؟ عز الدین نے اپنی تمام داستان جلاد کو سنائی اور اسے یقین دلایا کہ خدا کا یہ فریادی بالکل بے گناہ ہے۔ جلاد کو یہ داستان سن کر اس پر رحم آ گیا اور اس کے
قتل سے باز رہا۔ دوسرے قیدیوں کو قتل کرنے کے بعد جلاد نے ایک امیر کی معرفت عز الدین کے حالات سے سلطان ابراہیم کو آگاہ کیا۔ سلطان عز الدین کو بلایا اور خود اس سے ساری داستان سنی۔ یہ سن کر اسے عز الدین پر بہت رحم آیا اور از راہ غری اسے مہربان سلطنت کے گروہ میں شامل کر لیا۔ تھوڑی ہی مدت کے اندر ہی عز الدین نے سلطان ابراہیم کے مزاج میں بڑا دخل پیدا کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان ابراہیم نے اسے امیر حاجب مقرر کر کے اپنے ایک عزیز کی بیٹی سے اس کی شادی کروا دی۔ اس شادی کے بعد عز الدین کا وقار روز بروز بڑھتا ہی گیا اور وہ ترقی کے مراحل بڑی تیزی سے طے کرتا رہا۔